ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين، أما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا ہے، اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، ایسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکثرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہنے کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں جو صفات اللہ رب العزت نے ودیعت فرمائی ہیں، ان صفات کا پرتو بن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افضل الانبیاء ہیں، تو اس صفت کا پرتو صدیق اکبر کی ذات میں یوں جھلکتا ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق کا مقام آپ کو حاصل ہوا۔ یہی نہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں بے شمار خوبیاں اللہ نے عطا فرمایا، وہاں یہ ایک خوبی بھی نمایاں طور پر نظر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے بہادر، سب سے زیادہ شجاعت رکھنے والی شخصیت آپ نظر آتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے، اس روایت کو سبھی حضرات جانتے بھی ہیں، کئی مرتبہ سن چکے بھی ہیں، کہ رکانہ جو ایمان لانے سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو صرف طاقت کو ہی مانتا ہوں، اگر آپ مجھے طاقت کے بلبوتے پر پچھاڑ دیں گے تو پھر میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا، میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پچھاڑ دیے، رکانہ سمجھنے لگے کہ یہ اتفاق ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی ہوا تو رکانہ کو ماننا پڑا کہ یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کہیں زیادہ بہادر ہیں۔ تو رکانہ نے ایمان لائے اور وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ تو یہ جو شجاعت کا جو خاصہ ہے، یہ خاصہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ آپ کو تاریخ الخلفاء کے حوالے سے میں آپ کو ایک روایت پیش کروں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈیرا لگایا گیا، تو اس ڈیرے کے پاس حضور کی خدمت کے لیے اگر کسی کو شرف ملا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ اور یہ صرف سننا اور سنانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا، اور اس نازک موقع پر جبکہ رؤسائے قریش موجود ہیں، ابو جہل جیسے کٹر کافر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اب اس وقت معاملہ اتنا نازک تھا کہ کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک کسی بھی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے در پہ ہو سکتا تھا۔ ایسے میں جو شخصیت کو وہاں پر کھڑے ہونے کا موقع ملا تو وہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں، صدیق اکبر کی شخصیت ہے۔ تو وہاں پر خدمت کا موقع ملنا اس بات کی دلالت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رؤسائے قریش میں سے کوئی بہادر بھی کسی بھی وقت مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو انشاءاللہ صدیق اکبر اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے کہنے لگے، لوگوں بتاؤ بہادر کون ہیں؟ تو حضرت علی کے سوال پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے جواب دیا، آپ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہ روایت کو سنا کر کہنے لگے، سب سے زیادہ بہادر تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے دریافت کرنے لگے، اے لوگوں بتاؤ، آل فرعون کا ایک آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن فرعون کے خوف سے اپنی ایمان کو چھپا رکھا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے،
وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ وہ مومن جو آل فرعون سے تھا لیکن فرعون کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپائے رکھ رہا تھا، وہ افضل ہے یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، جو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کو نہ صرف مان رہے ہیں بلکہ لوگوں سے منوا بھی رہے ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل فرعون کے اس مومن سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اس مومن سے کہیں بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تو فرعون کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، یہاں صدیق اکبر برملا اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں کہ مصلحتاً اپنی جان کے تحفظ کے خاطر، اپنے مال کے تحفظ کے خاطر ایمان کو چھپانے والوں میں آپ کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ جان کی پرواہ کیے بغیر، مال کی پرواہ کیے بغیر خود بھی اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام روایات کو سامنے رکھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے بہادر ہیں، سب سے شجاعت والی صفت آپ رکھنے والے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا، خوبصورتی میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مشہور ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو جس طریقے سے افضل البشر ہونے کے ناطے تمام نبیوں کی خصوصیات حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اطہر میں جمع ہے، افضل البشر ہونے کے ناطے تمام صحابہ کی خصوصیات بھی صدیق اکبر کی ذات میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ مجھ کو اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، تمام صحابہ اکرام، تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔